ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں غصہ دلاتی ہیں. تو کمیونیکیشن میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی گفتگو کے دوران آپ کا پوسچر کیسا ہے، پھر آپ کا رسپانس کیسا ہے، پھر آپ کا امپریشن کیسا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے. اگر آپ بات پیار کی کر رہے ہیں اور چہرے پہ غضب ہے تو کیا اس کا اثر ہوگا؟ اگر بات محبت کی کر رہے ہیں اور چہرے پر چہرہ غضبناک ہے تو اگلے پر اس کی بات کا اثر ہوگا؟ اگر بات جلال کی کر رہے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ ہو تو اس کا اثر ہوگا؟ اور اگر اندر غصہ لے کر آئے ہیں، کسی کی مخالفت ہے، کسی کی بات آپ کو اچھی نہیں لگی اور اس حال میں آپ مجلس میں بیٹھ جائیں اور وہاں گفتگو کریں تو کیا آپ کی بات اسے سمجھ آئے گی؟ نہیں. اس کے برعکس اگر آپ کیا کریں، اگر آپ کا ظاہر اور باطن میں انضمام نصیب ہو جائے، ظاہر اور باطن یکساں اس میں ہم آہنگی نصیب ہو جائے تو پھر آپ کے چہرے پر بھی وہی آثار ہوں گے جو دل کی کیفیت ہو گئی. جب چہرہ اور دل یکساں ایک ہی امپریشن دے رہا ہوگا تو آپ کی بات سننے والے کے دل میں خود ہی اتر جائے گی. ایک یہ اصول ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ چہرہ انسان کے باطن کا عکاس ہوتا. ہم کہیں جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے اور پیار چہرے پہ نظر نہ آئے. میرے بیٹے میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں اور چہرے پہ جلال ہو، وہ کہیں گے آپ جلال کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں؟ آپ کہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ جی معاف کر دیا، اور چہرے پہ جلال ہے. حاجی خان صاحب کہیں گے کہ بھائی کیسے معاف کیا، ابھی تو چہرے پہ جلال ختم نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی گفتگو کے لیے طبیعت میں جمال چاہیے، سیرت میں کمال چاہیے، چہرے پر مسکراہٹ چاہیے اور طبیعت میں نرمی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو حکمت کا پیکر بن جائیں گے. پھر پیار سے بات کریں گے تو حکمت کے موتی چھڑنے لگ جائیں گے. پھر پولائٹ بات کریں تاکہ آپ کا جسچر اور آپ کے فیشل ایکسپریشن میں ہم آہنگی ہو جائے. آپ کی باڈی لینگویج اور ہو، آپ ایسے کر کے بیٹھے ہوں، کہیں کہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، کہ جی یہ مجھے دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی لینگویج بھی وہی کہے جو زبان کہہ رہی ہے اور زبان بھی وہی کہے جو باڈی لینگویج کہہ رہی ہے. یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اس کے بعد دیکھیں ہمارے ہاں مکالمہ بڑھ جائے، شدت اختیار کر جائے، وہ مباحثہ ہو جاتا ہے، مباحثہ سے مناظرہ ہو جاتا ہے، مناظرہ سے مشاجرہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر انڈیا اور پاکستان ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ میری بات اسے سمجھ نہیں آئی. یہاں پہ جنریشن گیپ بھی ہے اور نفسیاتی گیپ بھی ہے، سائیکیکل گیپ بھی ہے، جنریشن گیپ بھی ہے. ہمیں پہلے آرڈر دینے سے پہلے سمجھنا چاہیے میں بات کس کو کر رہا ہوں. اگر یقین ہو کہ یہ بات نہیں سمجھا ہوگا اس کو دوسری دفعہ سمجھائیں، یقین ہو پھر نہیں سمجھا ہوگا تیسری دفعہ سمجھائیں، یقین ہو پھر نہیں سمجھا ہوگا چوتھی دفعہ سمجھائیں. اگر اللہ رب العزت بار بار سمجھانے میں بھی حیا نہیں کرتا تو ہم بندے ہو کر کاہے کا حیا کرتے؟ پھر سمجھائیں، پھر سمجھائیں. میرے محبوب آپ بار بار سمجھانے کے لیے ہی تو بھیجے گئے. ان کی تذکیر کرتے رہیں جب تک آپ کی بات ان کے دل میں نہ اتر جائے.